اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تقسیمی نقشوں کی خامیاں اور اس سے متعلق کچھ اور باتوں کے بارے میں۔ آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے نقشے عام طور پر مردم شماری کی بنیاد پر ہی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مردم شماری ہر 10 سال کے بعد ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی علاقے یا ملک میں لوگوں عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری ملک یا علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی آبادی کو تقسیمی نقشوں سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ملک یا علاقے میں آبادی کی گنجائش فی مربع کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ تقسیمی نقشوں کی تیاری سے کسی علاقے کی پیداوار یا آبادی کی تقسیم کا فوری اندازہ ہو جاتا ہے۔ اکثران میں استعمال ہونے والے رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال تیار کیے گئے نقشہ جات کو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تیار کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی تقسیمی نقشوں کو گزشتہ سالوں کی وسط نکال کر تیار کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ مختلف سالوں کی پیداواروں میں کمی و بیشی کا پورا خیال کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرنے کے طریقے۔ جیوگرافیہ کی اصطلاح میں اشکال اور تصاویر، خاکے اور شکل ہوتی ہے، جن کے ذریعے جیوگرافیائی معلومات اور اعداد و شمار کو کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ان کو شماریاتی اشکال کا نام دیا جاتا ہے: خطی گراف، پٹی گراف، پائی گراف۔ اب ہم خطی گراف کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ جیوگرافیہ میں خطی گراف کو خط تقسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے۔ جیوگرافیہ میں خطی گراف کو خط تقسیم یا لکیری گراف بھی کہا جاتا ہے۔ اس گراف میں دو مقداروں کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ایک مقدار متغیر اور دوسری مقدار ثابت کے طور پر ظاہر کی جاتی ہے۔ افقی خط پر مقدار ثابت یعنی دن، مہینے، سال، کلومیٹر اور کلو گرام وغیرہ ظاہر کی جاتی ہیں، اور اسی خط مقعد پر یہ متغیرہ کے ذریعے بارش، درجہ حرارت، ہوا یا دباؤ اور پیداواروں وغیرہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب پیمانہ منتخب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے مقدار ثابت کے ہر حصے میں مماثل برترتیب مقعد پر متغیر ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آخر میں ان نقاط کو آپس میں ملا کر گراف تیار کر لیا جاتا ہے۔ اگر مقدار ایسی ہو کہ ان میں تغیر پذیر لگاتار ہے، مثال درجہ حرارت، ہوا اور دباؤ وغیرہ، کو مقعد کو ایک مسلسل خط منحنی شکل میں ملایا جاتا ہے۔ عمودی خط پر دی ہوئی مقداروں کو مطلوبہ اعداد و شمار کے مطابق نقشے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان نقاط کو ایک خط کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار میں کمی و بیشی کی وجہ سے عام طور پر خط ہموار ہوتے ہیں۔ خطی گراف کے ذریعے ایک سے زائد مقداروں کا آپس میں اچھی طرح موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں مثال کراچی اور لاہور کے سالانہ درجہ حرارت اور بارش وغیرہ کی مقداروں کا موازنہ ممکن ہے۔ اس لیے برعکس پٹی گراف اور پائی گراف کے ذریعے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ اگر ایک ہی ڈایاگرام میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی پیداواروں بیک وقت ظاہر کرنا
مقصود ہو تو خطی گراف بہت سی اشیاء کے سالانہ، ماہانہ اور روزانہ کی پیداوار میں کمی بیشی کی بہت بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں۔